بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چپ میں ہزار سکھ پائے میں نے، تھک گئی تھی میں شور کر کر کے، بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ جو رب درختوں پر سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ مجھے بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہر بات دل پہ لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، جو جیسا تمہارے ساتھ رہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا سیکھو۔ بہت سکون ملتا ہے تیرے سجدے میں یا رب، میری دعا ہے میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں ہارتا تبھی ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکل آئیں۔ معافی تو غلطیوں کی ہوتی ہے، اذیتوں کا کوئی مدافع نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے۔ دلوں کو فتح کرنے کے لیے تلوار کی نہیں، اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذرا ادب سے بزرگوں سے بات کیجیے، زیادہ دن تک یہ نوجوانی نہیں چلے گی۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمری میں پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہر ماں باپ کو اتنی عمر عطا فرما کہ وہ ساری خوشیاں دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگ رکھی ہیں۔ رو پڑا جادوگر بھی جب ایک بچے نے کہا، اس بار ٹوپی سے میری ماں کو نکالو۔ میں اپنے دکھ درد کسی کو نہیں بتاتی، جب سہنا خود ہی ہے تو تماشا کیسا۔ اپنا اخلاق اچھا کرو، حسن تو ایک دن ڈھل ہی جانا ہے۔ ڈرو نہیں، ہو سکتا ہے تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہو۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے، بے وقوف نہ بنے۔ نفرت اتنی خالص چیز ہے کہ ہو جائے تو ثابت کرنے کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام ہے زندگی، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام ہے موت۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ پریشانی کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ میں نے کہا، میں نے بہت گناہ کیے ہیں۔ قرآن نے کہا، انہو کانا توابا، یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ناممکن تمہارے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کوئی ہاتھ سے تو چھین سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ بے شک صبر رکھو، اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں، لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ کسی سے اپنا موازنہ مت کریں، سادہ پہن لیں، سستا پہن لیں، کم کھا لیں، لیکن حلال کھا لیں۔ کم میں نہیں بلکہ حرام میں شرم کریں۔ ہم نے حساب اللہ کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مصلوں پر بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ مسائل جو آج تمہیں دنیا کا اختتام لگتے ہیں، 1 سال بعد نہ تمہیں ان کی پرواہ ہوگی، نہ وہ کوئی فرق ڈالیں گے، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دولت ضرورت پر اور رشتے مصیبت پر فائدہ مند ہوتے ہیں۔ جو چیزیں وقت پر میسر نہ ہو وہ مشقت و اذیت کے سوا کچھ نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی اپنی بے قدری اور توہین کا جواب نہ دیں۔ توہین کرنے والوں کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے رد عمل دیں اور وہ اس رد عمل کا من چاہا تماشا بنائیں۔ انہیں اپنی مسلسل خاموشی سے پریشان رکھیں اور اپنی کامیابیوں سے حیران کر دیں۔ لوگ آپ کے ساتھ صرف تب تک ہوتے ہیں
جب تک ان کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ ہر اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی تم اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ یا اللہ، رکاوٹیں بھی دور کر، تھکاوٹیں بھی دور کر۔ سورہ شمس میں اللہ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، آسمان سے پتھر نہیں برساتا، بس اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، دنیا کے مشغل میں مصروف کر دیتا ہے، اور بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اس وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں نہیں مل سکا۔